میں ہم نے 5 کالج بنوائے ہیں اور 5 ہم نے BU سینٹر بنوائے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے قطری ہسپتال بنایا ہے، بڑا منصوبہ ہے، اور 2 کالج بنوائے ہیں۔ ہم منکیرہ جائیں 25 کلومیٹر پہ تو ہم نے وہاں پہ دانش پبلک سکول بنوایا ہے، ٹراما سینٹر بنوایا ہے، 112 بنوائی ہے۔ پھر آگے 25 کلومیٹر جائیں تو ہم نے ایک یونیورسٹی کا تحفہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملازمت سے بھی کوئی لوگوں کو ملی ہیں اس سے آپ کے پیریڈ میں، جیسے آپ 10 سال آپ اقتدار میں ہیں؟ بات آپ کی جو ہے بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے۔ ملازمتیں اگر ہم دیتے تو کیا دیتے؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے کوئی ملازمتیں اس 5 سال میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اس ٹائم جو ہماری کارکردگی ہے، جو کام ہم نے کروائے ہیں ہمارے امیدوار نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں 12 نیوز بکر۔ اب بات کریں گے آج حلقہ 91 کی۔ PP 91 میں سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر ہیں۔ دونوں گروپ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکیں۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملک غضنفر عباس چھینا، جو کہ امیدوار ہیں حلقہ PP 91 کے۔ ان کے جو رائٹ ہینڈ ہیں اور ان کے سیاسی رہنما ہیں جو رات دن الیکشن کیمپین میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں کاروباری شخصیت اور سیاسی رہنما حاجی الیاس خان ممن بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا جوش جو یقیناً دیدنی ہے، لیکن ان سے جانتے ہیں کہ ان کی الیکشن کیمپین کہاں تک پہنچی ہے۔ زور و شور سے ان کی سوشل میڈیا پر تو تصویریں جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ویڈیو ہمیں بھیجی جاتی ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، لیکن مخالفین کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم ان سال جو ہے کامیابی حاصل کریں گے۔ لیکن الیاس خان صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ اس بارے کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کے وقت کا کہ آپ نے وقت دیا۔ یقیناً آپ شروع دن سے ہی ملک غضنفر عباس چھینا کے ساتھ ہیں، اور سابقہ الیکشن میں بھی آپ نے پوزیشن حاصل کی، اور آپ نے جس طرح آخری کمپین کے دوران اور آخری جلسے کے دوران جتنے آپ نے ووٹ لکھ کر دیے تھے کہ اتنے پہ ہم جیت رہے ہیں، تو وہ اتنے ہی ووٹوں کے سے 500-600 کی آگے پیچھے لیڈ سے وہی آپ کی بات سچ ثابت ہوئی۔ تو اس دفعہ آپ نے الیکشن کیمپین میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں، اور روزانہ ملک غضنفر عباس چھینا کے ساتھ کبھی تصویریں کہاں ہیں کبھی کہاں ہیں، کوئی لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس بارے الیکشن کو پہلے تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد الیکشن کیمپین کی کیا صورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ تھا کہ نہیں لگتا تھا کہ الیکشن ہوگا، تو سیاسی سرگرمیاں دونوں طرف سے بڑی سلو تھیں۔ تو جیسے ہی یہ دن گزرتے گئے تو الیکشن کنفرم ہوا، تو الحمدللہ ہم اپنے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارا الیکشن جو ہے وہ چونکہ ہم نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ اس ٹائم جو ہماری کارکردگی ہے، جو کام ہم نے کروائے ہیں ہمارے امیدوار نے، جو سڑکیں بنوائی ہیں، کالج بنوائے ہیں، سکول بنوائے ہیں، ٹراما سینٹر، 112 ادر بہت سی چیزیں ہیں، تو اس دفعہ ہمیں لوگوں سے بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ اللہ کا فضل ہے۔ میں نے کمپین اس دفعہ جو دیکھی ہے وہ بڑی الگ کمپین دیکھی ہے۔ میں کافی 3-4 الیکشن سے MP کے ساتھ ہوں، ہمارے چونکہ بابا دادا کے تعلقات ہیں آپس میں، تو میں نے اس دفعہ جو کمپین دیکھی ہے بالکل مختلف ہے۔ بہت لوگ بلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ووٹ کے حقدار ہو جو آپ نے اس تھل دھرتی کے لیے کیا ہے۔ تو اس دفعہ بالکل الگ رزلٹ ہوگا، جو نظر آ رہا ہے انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ اچھا رزلٹ ہوگا۔ کارکردگی کی بنیاد پر آپ نے کہا کہ کارکردگی کی بنیاد پر مطلب تعلیم کے شعبے میں کالج، سکول، کتنے سکول آپ کے؟ دیکھو ہم نے اس 8 سال کے 8.5 سال کے اس دور میں جو ہمیں وقت ملا ہے، اس میں ہم نے 5 کالج بنوائے ہیں، 2 حیدرآباد میں، ایک لڑکیوں کا ایک لڑکوں کا، ایک چک نمبر 67 میں اور ایک چک نمبر 58 اور اس سائڈ پہ جو آپ کے، اور ایک ہم نے بنوایا نوتک میں۔ یہ 5 کالج بنے ہیں، اور 5 ہم نے BU سینٹر بنوائے ہیں، مختلف جگہ پہ 5 BU سینٹر بنوائے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے یہ کارپیٹ روڈ کے جال ہی بچھائے ہیں۔ ہمارا حلقہ شروع ہوتا ہے ڈگانا سے، پہلی سڑک ہماری بنی ہے وہ بریڈی والا سے لے کے ڈگانا اور بٹوال والا تک۔ دوسری ہم نے جو حیدرآباد میں 2 سڑکیں نکلتی ہیں، ایک چھمب کو اور ایک جو ہے وہ مانی کو،
دربولہ مانی، تو ہم نے یہ 2 روڈ بنوائے. پھر آگے منکیرا ہمارے حلقے میں آ جاتا ہے تو منکیرا میں ایک پٹی بلندہ روڈ بنوایا ہے اور ایک کمہر والا بنایا ہے، اور ایک اس کے آگے جو چھوٹے چھوٹے روڈ بنوائے ہیں وہ تو آپ جب کوئی ادھر جاتا ہے تو یہ پیلی پٹی نظر آتی ہے، تو یہ پیلی پٹی یہ نشانی ہے ہماری الحمدللہ، اس تھل کی یہ موٹر وے ہے الحمدللہ. اور باقی جتنے کام کروائے ہیں تو 3 کنویں ہوتے تھے انگریزوں کے زمانے میں. یہ ہمارے حیدرآباد کا نام تھا قلعہ اموانی، تو ہر 25 کلومیٹر پہ انگریزوں نے ایک سٹاپ بنائے ہوتے. یہ انگریزوں کے زمانے کی بات ہے. تو یہاں پہ ہم نے قطری اسپتال بنایا ہے، بڑا منصوبہ ہے، اور 2 کالج بنوائے ہیں. ہم منکیرا جائیں 25 کلومیٹر پہ تو ہم نے وہاں پہ دانش پبلک سکول بنوایا ہے، ٹراما سنٹر بنوایا ہے، 112 بنوائی ہے. پھر آگے 25 کلومیٹر جائیں تو ہم نے ایک یونیورسٹی کا تحفہ دیا ہے. تو ہمارے انڈر جو علاقہ تھا اس میں ہر 25 کلومیٹر پہ بہت بڑا جو اربوں میں پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ پروجیکٹ دیے ہیں. تو الحمدللہ ہم عوام ہم سے مطمئن ہے، اور اس دفعہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہے. رزلٹ آ جائے گا، 10 دن رہتے ہیں، انشاءاللہ تعالی سامنے آ جائے گا. ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا اس دفعہ مخالف پارٹی ہمارا کو مقابلہ کرے گی. جیسے کہ آپ نے کہا ہے تعلیم، صحت اور روڈ سیکٹر پر آپ نے بڑا کام کیا ہے، اور کارکردگی کی بنیاد پر یعنی ہیلتھ ہو گئی اور اس کے علاوہ ایجوکیشن اور روڈ سیکٹر پہ بڑا کام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ملازمتیں بھی کوئی لوگوں کو ملی ہیں اس آپ کے پیریڈ میں، جیسے آپ 10 سال آپ اقتدار میں رہے؟ بات آپ کی جو ہے بات سمجھنے اور سمجھانے کی ہے. ملازمتیں اگر ہم دیتے تو کیا دیتے؟ سب سے پہلے تو گورنمنٹ نے کوئی ملازمتیں اس 5 سال میں دی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کوئی ملازمت دے سکتے. دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ کالج اور تعلیم کے نظام کو سیٹ کیا ہے. دانش پبلک سکول اور یہاں کے جو کالج بنوائے ہیں، جو اپنے حلقے میں 5 کالج بنے ہیں، اس نظام کو جو ہم نے درست کیا ہے، انشاءاللہ یہ جو تعلیم ہوگی اور اس کے بعد جو اچھی تعلیم حاصل کر کے لوگ انشاءاللہ اچھی نوکریوں میں جائیں گے تو کبھی یہ لوگ خواہش نہیں کریں گے ہم درجہ 4 میں جائیں. بنیادی سہولتیں ہم نے فراہم کر دی ہیں. تو الحمدللہ یہ لوگ چاہیں گے کہ کوئی اچھی سے اچھی جاب لگے، کوئی جج بنے، کوئی وکیل وہ بنے، کوئی بیوروکریٹ بنے، اور کوئی مطلب بڑی بڑی نوکریاں انشاءاللہ خواہش کریں گے یہ لوگ. آپ کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم نہیں دلوا سکتے، اب یونیورسٹی کے حوالے سے، یونیورسٹی کے قیام سے اب ان کو لاہور، اسلام آباد یا دیگر یونیورسٹیوں میں نہیں جانا پڑے گا. ان کی دہلیز پر یونیورسٹی جو ہے وہ بن رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کالج بننے سے جو صبح سویرے بچے ابھی نماز پڑھنے کے ساتھ ہی روڈ کے اوپر انتظار کرتے تھے گاڑیوں کی کہ وہ بکھر جائیں یا تعلیم حاصل کرنے یا جھنگ جائیں، تو اب ان کو اس ٹائم سے بھی نجات مل گئی کہ ان کو تاخیر سے بھی رات گئے تک واپس بھی آنا پڑتا ہے. بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل سے کہ ہم نے ابتدائی جو دانش پبلک سکول بنوایا ہے، یہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو 250 ایکڑ پہ بنا ہے. یہاں پہ چھوٹے بچوں کی تعلیم ہوگی، اس کے بعد وہ کالج آئیں گے اور کالج سے پھر یونیورسٹی جائیں گے. تو یہ سارے پروجیکٹ جو تعلیم کا نظام ہے ابتدا سے لے کے اینڈ تک کا سارا نظام ہم نے بنا دیا ہے. اللہ کا شکر ہے، پایا تکمیل تک کچھ منصوبے پہنچنے والے ہیں، کچھ پہنچ گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بچیوں کے کالج، یہ ایک مقولہ ہے کہ جب مائیں پڑھی لکھی ہوں گی تو مجھ سے پڑھی لکھی قوم لے لو. تو جب ہم نے یہ بچیوں کے کالج بنوائے ہیں تو انشاءاللہ یہاں سے بچیاں جب پڑھ کے نکلیں گی تو وہ پڑھی لکھی مائیں بنیں گی، اور ان کی جو پوری نسل ہے، جو اپنا ہماری پوری نسل ہے انشاءاللہ پڑھی لکھی ہوگی. تو اس سے بہت جو جب پڑھی لکھی نسل آتی ہے تو پھر ترقی جو ہے نا وہ بڑی سپیڈ سے ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو یہ پڑھی لکھی نسل جب یہاں پیدا ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دھرتی کو بھی چینج کر دے گی. آنے والی نسل کو بھی زیور تعلیم سے آراستہ کریں گے، اور اس کے لیے سہولیات میسر کی گئی ہیں. اور جن نوجوان جو ابھی میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو کالج پہ سہولیات میسر آئے گی. جو کالج سے فری ہونے والے طالب علم ہیں ان کو یونیورسٹی تک یہاں مقامی لیول پر بھی ان کو تعلیمی سہولیات میسر آئے گی. تعلیم کے ساتھ صحت اور روڈ سیکٹر میں سڑکوں کے جال بچھائے گئے. خان صاحب، کارکردگی یہ صرف ترقیاتی کاموں کے حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ بڑی گنتی کروا دی لمبی چوڑی، لیکن لوگ اپنے ذاتی کام کو بھی بعض اوقات ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے ذاتی کام اگر ہو جائیں، ہماری گلیاں پکی ہو جائیں، ہماری سیوریج کا مسئلہ حل ہو جائے. اور جیسے اب حیدرآباد میں سارا پانی کھڑا ہے، سڑک نہیں بنی، اس حوالے سے کیوں نہیں بنی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ سیوریج تو ہم نے یہاں حیدرآباد میں ڈلوائی ہے. اب یہاں چونکہ ریتلا علاقہ ہے
تو لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں تھی کہ وہ اس کو مطلب قائم و دائم رکھ سکیں یا اس کا خیال کر سکیں. تو ریتلا علاقہ ہے, ریت گرتی گئی, کسی نے خیال نہیں کیا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سیوریج میں پرابلم آیا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جیسے یہ پوری گلیاں مینٹین ہو جائیں گی, پکی ہو جائیں گی, کچھ میکسیمم ہو چکی ہیں, جو رہتی ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گی, کچھ شعور آ جائے گا تو یہ نظام بھی انشاءاللہ درست ہوگا. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ یا ٹھیک ہوتی ہیں. آپ بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں اپنے امیدوار کی کامیابی کے لیے, اور آپ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھاری اکثریت سے کامیاب انشاءاللہ. لیکن آپ کے مخالف گروپ کا اور مخالف کیمپ کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم 10 سے 12 ہزار ووٹ کی لیڈ سے کامیاب ہوں گے. ہمارا جو ووٹر ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, بلکہ ان کے لوگ چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, اور سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ ایسے واویلا کیا ہوا. سوشل میڈیا پہ واویلا تب ہوتا ہے, آج کل تو میڈیا کا دور ہے, کسی کے پاس جاؤ تو فوٹو کھینچتے ہیں اور وہ اپنی دعا خیر دیتا ہے تو وہ پوری میڈیا پہ آ جاتی ہے. ایک زبانی واویلا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کر دینا ہے, وہ کر دینا ہے. ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے, اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کر کے دکھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم پر امید ہیں, ہم اللہ کی ذات سے پر امید ہیں کہ 100% اللہ کا شکر ہے ہماری جیت ہوگی. اور انشاءاللہ ہم اس پبلک کے لیے ہم تھال کا نمائندہ لے کے آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پبلک دھرتی کے لیے جو کچھ کیا اس سے بڑھ کے کریں گے. اب تک آپ یہ الیکشن کیمپین میں کتنی کارنرز میٹنگز اور کتنے جلسے ہو چکے ہیں؟ میرا تو خیال ہے گنتی میں بھی نہیں ہے. ابھی تو جیسے وہ ڈائری بنی ہوئی ہے کہ ہر روز کے 25, 30, 20 پروگرام جو ہو سکتے ہیں, ورنہ تو اگر ہم پہنچ سکتے اور جتنا ہمیں کسی کے پاس بلایا جا رہا ہے تو ہم پہنچ نہیں پا رہے. جتنے لوگ محبت کر رہے ہیں, جو عزت دے رہے ہیں, ہم پہنچ ہی نہیں پا رہے. تو الحمدللہ جتنا ہم صبح سے لے کے 8 بجے سے لے کے رات 1-1.5 بجے تک کمپین کرتے ہیں, یہی کہ انسان کی کیپیسٹی ہے, اس کے مطابق ہمیں پورے پروگرام مل رہے ہیں, اور کچھ پروگرام چھوڑنے پڑتے ہیں, پہنچ نہیں پاتے. لوگ جو ہے وہ بلا رہے ہیں, جلسے آج خود دے رہے ہیں, اور لا تعداد جلسے ہیں, گنتی میں شمار ہی نہیں ہیں, اور پروگرامز بھی, کارنر میٹنگز بھی. مخالف کیمپ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کو ایک یونین کونسل حیدرآباد میں آپ کو کوئی تھوڑا ایج مل سکتا ہے, باقی جو 3 یونین کونسل ہیں وہاں آپ کی پوزیشن ہے. میں ایک بات کو کلیئر کر دیتا ہوں اسلم صاحب, کہ ہمارے پاس 3-4 یونین ایسی ہیں جہاں پہ ہم 2,500 سے 3,000 اور اس سے پلس بھی ہم جیت رہے ہیں, ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور ان کے پاس ایک یونین بھی نہیں ہے جو 500, 700, 800 تک, 1000 تک چلی جائے. ایک یونین بھی نہیں ہے ہمارے مخالفین کے پاس. ہمارے پاس ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس 3-4 یونین, نام بھی لے لیتا ہوں, حیدرآباد یونین ہے, پٹی بلندہ ہے, منکیرا رورل اور منکیرا ٹاؤن ملا کے, اور 4تھی یونین ہمارے پاس جو ہے وہ گمر والا ہے. ہم 4 یونین میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اتنی سٹرانگ پوزیشن ہے, لوگ ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو اس کا رزلٹ ہوگا وہ بڑا حیران کن ہوگا. آپ کا مخالف امیدوار جو سعید اکبر خان نوانی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مخلص دوست ملے ہیں, مقدر رضا خان محمد بلوچ کی صورت میں, جہاں زیب اسلم کی صورت میں, اور سیٹ احمد حسن, یہ ہمارے رات دن لگے ہوئے ہیں اور ہمارے الیکشن کیمپین کر رہے ہیں. تو ادھر سے آپ کے ساتھ بھی, تو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ کے جو مقامی دھڑے ہیں ان کے ساتھ, تو وہ اپنے گروپ کے ساتھ مخلص ہیں؟ دیکھو, جتنے بھی ہمارے ان کے گروپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہمارے سب بھائی ہیں. مقدر خان ہے, اسلم صاحب کے بیٹے ہیں, یا جو بھی ہیں ہمارے سب بھائی ہیں. ہم کسی کی یہ نہیں کہتے کہ ہم کسی کی وہ کریں کہ کوئی کمپٹیشن ہے. کمپٹیشن ظاہر ہے اس چیز کا ہے کہ ہم اپنی سیٹ کے لیے محنت کر رہے ہیں, وہ اپنے کے لیے محنت کر رہے ہیں. تو دھڑا ان کا بھی ایک دھڑا ہے, ہمارا بھی ایک دھڑا ہے. کہتے ہیں مگسی اس دفعہ بڑا زور لگا رہے ہیں, ان کا حق ہے, سیاست ہے, ان کا حق ہے کہ وہ اپنا زور لگائیں, ہم اپنا زور لگا رہے ہیں, وہ اپنا زور لگا رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس دفعہ مقابلہ نہیں ہے. مقابلہ تھا پچھلے الیکشن میں, اس دفعہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہمارا مقابلہ ہے. پی ٹی آئی میں آپ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کا کافی, آپ اس وقت کہتے تھے کہ بڑا بینک ووٹ ہے ہمارے حلقے میں, اس جواب آپ پی ٹی آئی چھوڑ کے آپ آزاد آ گئے, تو کیا پی ٹی آئی آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ جو پی ٹی آئی ہے ہمیں نقصان پہنچائے گی, کیونکہ ہمیں جس طرح دوسری پارٹی میں آئے, میں اس کی وہ کوئی اس کے بیک میں بتا نہیں سکتا. باقی سارے لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ. اور پی ٹی آئی کو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے اگر وہ وننگ پوزیشن میں ہوتا
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ لوگ ووٹ دے دیتے. تو چونکہ وہ تو کسی کے پاس ووٹ مانگنے بھی نہیں جا رہا, تو لوگ یہاں دھڑے کی سیاست ہے, اور جو ہے نا میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اس کو پریفر کریں گے. وہ کینڈیڈیٹ بھی تو پچھلے الیکشن میں آپ کے ساتھ تھا, اب وہ اس کے جانے سے ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ نیمانی گروپ کے ساتھ تھا, ہمارے ساتھ نہیں تھا. پی ٹی آئی کو سپورٹ اس نے نہیں کیا تھا, وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ گیا تھا. اس کے ساتھ باقی بھی جو نمائندے ہیں, میں نام تو ان کے نہیں لے سکتا, آپ جانتے ہوں گے جتنے بھی تھے, تو وہ پی ٹی آئی کے نمائندے بن کے پی ٹی آئی میں آئے. تو جب الیکشن ٹکٹ سعید خان صاحب کو نہیں ملا تو پھر انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کے تو ان کا ساتھ دے دیا. بڑا دعویٰ کیا ہے آپ نے اپنی کامیابی کا, اور کہا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے. جس طرح لوگ ہمارا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں, کتنی لیڈ سے اس دفعہ توقع ہے آپ کامیاب ہوں؟ میں کچھ ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا جس سے کوئی خدا کی ناراضگی ہو. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جیت انشاءاللہ ہماری ہے. جیت, حاجی الیاس خان کا کہنا ہے کہ میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا جو ناراضگی کے اس پہ آئے گا, اور میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں گے. آپ کے چاہنے والے ووٹرز آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا میسیج دیں گے؟ انٹرویو بھی انہوں نے سن لیا. میں اپنے سارے ووٹر سپورٹر اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں, میں ان کو ایک پیغام دوں گا کہ حق اور سچ کا ساتھ دیں, اور اگر ہمارا حق ہے اور ملک غضنفر عباس کا حق ہے اور اس تھل دھرتی کا وہ بیٹا ہے, تو میں سب سے ایک التماس کروں گا, میں اور دعا گو بھی ہوں کہ آپ دعا بھی کریں اور ووٹ بھی دیں, تاکہ آپ کی تھل دھرتی کے لیے یہ پہلے جو کچھ کیے اس سے بڑھ کے کچھ کریں. انتخابی نشان بھی بتا. ہمارا انتخابی نشان الحمدللہ مہر ہے, اور مہر پہ مہر لگائیں اور ملک غضنفر عباس چھینا کو کامیاب کریں. بہت شکریہ. نئے پروگرام کے ساتھ, نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اب تک دیجیے گا حاجی الیاس خان, محمد بلوچ اور اسلم بلوچ اور ان کے ساتھیوں کو اجازت. اللہ حافظ. 12 نیوز, خبر سے تحقیق.